اللہ الرحمن الرحیم. ویورز، آج ہم موجود ہیں گڑھی ابی بلا کے مقام پر، اور ہمارے ساتھ اس وقت ہزارہ ڈویژن کے سینئر سیاستدان، سابق وزیر داخلہ و اپوزیشن لیڈر اور JUI کے سینئر رہنما شہزادہ محمد گشتاسب خان ہمارے درمیان موجود ہیں. آج انہوں نے گڑھی ابی بلا میں پریس کانفرنس کے حوالے سے ایک تقریب کا انعقاد کیا ہے. تو مختلف ملکی جو صورتحال ہے اس حوالے سے بھی ان سے سوالات اور جوابات ہوں گے، اور جو ضلع مانسہرہ کی سیاست ہے اس حوالے سے بھی ان سے سوال جواب ہوں گے. تو سب سے پہلے ہم آپ کو یہاں گڑھی ابی بلا آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں. اور یہ بتائیے گا خان صاحب کہ جو ملکی صورتحال ہے آج کل، مہنگائی جو ہے وہ تاریخ کی بلند ترین سطح کو پہنچ چکی ہے. PDM کی حکومت ہے، آپ بھی PDM کا حصہ ہیں. جو موجودہ حکومت ہے، مختلف جماعتوں کی اتحادی حکومت ہے، وہ مہنگائی کا بیانیہ لے کے آئی تھی کہ عمران خان نے ملک میں اس حد تک مہنگائی کر دی ہے کہ عوام کا جینا دوبار ہو گیا. لیکن جب سے PDM کی حکومت آئی ہے تو مہنگائی میں مزید اضافہ ہو چکا ہے. ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے. تو کیا کہیں گے اس ساری صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے جو حکومت ہے آپ کی ملکی حالات پر اور عالمی حالات پر بھی آپ کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے، تو آپ ہمارے ویورز کو، ناظرین کو بتائیں کہ کس طرح کے اقدامات کر رہی ہے حکومت. پچھلی موجودہ حکومت جو ہے وہ ملبہ پچھلی حکومت پہ ڈال رہی ہے، تو جو تحریک انصاف کی حکومت ہے وہ موجودہ حکومت کو مورد الزام ٹھہرا رہی ہے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ بہت تھوڑے نوٹس پہ آپ نے یہ ٹائم نکالا، ہمیں ٹائم دیا، اور جو سوال آپ نے کیا یہ تو بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے حالات کے تناظر میں یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. جی بالکل. اب میں تو کوئی حکومت کا حصہ نہیں ہوں، پارٹی میں ہوں جی جو PDM کا حصہ ہے. جی لیکن میں یہاں ایک بات کہوں گا کہ ہم پہلے تو اس ملک کے شہری ہیں، بے شک اپنے علاقوں کے شہری ہیں، اور ہمارا جینا مرنا اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ ہے. اور پاکستان ہم سب کا ملک ہے. جب یہاں پہ تکلیف آتی ہے تو ہم سارے کنسرنڈ ہوتے ہیں، ہم افیکٹ ہوتے ہیں. یہاں پہ 90-98% لوگ غربت میں بستے ہیں، یا مڈل کلاس لوگ. مڈل کلاس تو تقریباً ختم ہی ہوگی، اب تو سب ایک لیول پہ آ گئے. تو میں سمجھتا ہوں یہ کسی ایک کو ہم ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے کہ اس کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے. جب سن 1947 کے بعد سے لے کر اب تک جو بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے جو ترجیحات مقرر کی ہیں وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں تھی، اور ایک ایلیٹ طبقے کا نظام تھا وہ اب تک جاری ہے. یہ مختلف اوقات میں مختلف سلوگنز، نعرے لے کے آتے ہیں اور عوام ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس سے پہلی حکومت بھی ایلیٹ کی حکومت تھی، جی اب بھی ایلیٹ کی حکومت ہے، اس سے پہلے بھی ایلیٹ طبقے کی حکومت پاکستان میں بھی. درست فرما رہے ہیں. اور ان کی ترجیحات صرف اپنے لیے تھیں. اور ہم لوگوں زیادہ ذمہ داری تو ہم لوگوں کی بنتی ہے کہ ہم ٹھیک انتخاب جب نہیں کریں گے تو ایسے ہی لوگ آگے جائیں گے، ایلیٹ طبقے ہی سے جائیں گے. ہم لوگوں میں بھی بڑے اچھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تجربہ کار لوگ ہیں، سمجھنے والے لوگ ہیں. لیکن پاکستان کی جو حالات بن چکے ہیں کہ ایک طبقہ ہے، خواہ وہ جس پارٹی میں بھی ہے، جی جی ووٹ اسی کو ملتا ہے. تو اس وجہ سے جو پالیسیز کی ترجیحات ہیں ان کے اپنے بارے میں ہوتی ہیں، عوام کے بارے میں نہیں ہوتی. اور پھر ہم اس بات کا تعین ہم شہری نہیں کرتے، ہم ووٹرز نہیں کرتے کہ ہم اگر کسی کو قومی اسمبلی میں بھیجتے ہیں
تو قومی اسمبلی میں آیا وہ ہمارا فیصلہ جو ہم ووٹ دیتے وہ ٹھیک ہوتا ہے یا غلط ہوتا ہے، کیونکہ قومی اسمبلی کا ایک مینڈیٹ ہے، قومی اسمبلی کا ایک کام ہے، اس کا قومی اسمبلی کا کام جو ہے وہ ہے ملکی پالیسیز بنانا، قانون سازی کرنا، بے شک دفاع کو دیکھنا، خارجہ پالیسی کو دیکھنا، ملک کی معیشت کو دیکھنا، ملک کے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، صحیح، اور ملکی ڈویژنز کو دیکھنا، جو وزارتوں کی ڈویژنز ہیں، کارپوریشنز کو دیکھنا، بڑے بڑے اداروں کو چلانا اور ان پہ بحث کرنا۔ اسی طرح صوبائی اسمبلی کا جو سفیر ہے وہ ان کی اپنی حدود میں وہ بھی اسی قسم کا ہے، لیکن جب ہم انتخاب کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ جس ممبر کو ہم قومی اسمبلی کے لیے بھیجتے ہیں وہ ان چیزوں کو سمجھتا بھی ہے کہ نہیں، یا صوبائی اسمبلی میں بھیجتے ہیں کہ وہ صوبے کے معاملات کو سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا، اسے لیجسلیشن پہ کوئی آئیڈیا ہے، اسے دیگر کوئی وہ ہسٹری سے واقف ہے، وہ کرنٹ افیئر سے واقف ہے، وہ بین الاقوامی معاملات سے واقف ہے، وہ ان کے اپنے اوپر اثرات سے واقف ہے، تو وہاں ہم بھیج دیتے ہیں، کوئی برادری کے حساب کتاب میں بھیج دیتے ہیں، کوئی مذہبی طور پہ کہتے ہیں کہ مذہبی طور پہ وہ جائے، جذباتیت ہے ہم لوگوں میں، کسی کو ہم علاقائی تعصب کی وجہ سے بھیج دیتے ہیں، جی بے شک، تو وہاں پہ وہ اپنا کام اگر نہیں سمجھتے تو پھر ان کا وہ کام نہیں نکلتا لوگوں کے لیے، کیونکہ وہ پھر صرف ترجیح اس کو دیتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کھمبے دیں، ٹوٹیاں دیں، نالیاں دیں، جو ان کا کام نہیں ہے، اور اس پہ وہ بھی خوش ہے کیونکہ انہیں اپنے کام سے واقفیت نہیں ہوتی، اور لوگ بھی اس پہ خوش ہوتے ہیں کم از کم کھمبا نالی ٹوٹی تو ملی۔ تو یہ ترجیحات ہمارے، اور جو اصل ان کا کام ہے وہ رہ جاتا ہے، وہ کوئی اور کرتا ہے، اور ہم لوگ جو ہے وہ اسی کی توقع رکھتے ہیں اور وہی ہمیں مل رہا ہے۔ یعنی خان صاحب آپ نے بات کی ایلیٹ کلاس کی اور پھر ایک غریب طبقے کی بات کی، اور آپ نے بجا فرمایا کہ جو متوسط طبقہ ہے وہ تقریباً اس دور میں ختم ہی ہو گیا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو پارٹی کی موجودہ حکومت ہے وہ بھی ایلیٹ کلاس کی ہے، ماضی کی جو حکومت تھی وہ بھی ایلیٹ کلاس کی تھی، اور اس سے پچھلی حکومت وہ بھی ایلیٹ کلاس کی تھی، تو آپ بھی مختلف جماعتوں کے حصہ رہے ہیں، آپ نے غالباً کاف لیگ میں بھی رہے ہیں، اسی طرح آپ تحریک انصاف میں بھی شامل ہوئے، اور پھر آپ اب جے یو آئی میں آ گئے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ آپ ماشاء اللہ اتنے سینئر سیاستدان ہیں، مختلف صوبائی وزارتیں بھی آپ کے پاس رہی ہیں، اور منجا ہوا آپ کا ہزارہ ڈویژن میں بلکہ پورے صوبے میں ایک آپ کا نام ہے، تو کیوں مطمئن نہیں نظر آ رہے آپ ان جماعتوں سے؟ تو اگلا کیا آپ جو الیکشن لڑیں گے یہ بھی بتا دیجئے گا کہ وہ جے یو آئی کے ٹکٹ پہ لڑیں گے آپ؟ میں تقریباً جتنا عرصہ بھی اسمبلی کا ممبر رہا ہوں تو میں آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ کے جاتا رہا، میرا جماعتوں کے ساتھ اتنا واسطہ نہیں رہا جب اسمبلی میں تھا، تو بعد میں کاف لیگ کا تو میں اس طرح سے ہوا کہ کاف لیگ کو انہوں نے ٹکٹ دے دیا، اور ہمارا مانسرے میں جو گروپ تھا جی وہ سارا کاف لیگ میں تھا، تو مجھے مجبوراً اس سے الیکشن لڑنا پڑا ایک دفعہ۔ جی جی، پی ٹی آئی میں شامل ہوا تھا سن 1996 میں، اور میں اس کا عمران خان کو لانے والے ہی آپ تھے ہزارہ میں؟ پہلی دفعہ ان کے یہاں میں نے دورہ کروایا، ان کے جلسے کروائے، ان کے مختلف مقامات پہ ہزارے میں جلسے کروائے، جی جی، اور میں انہیں کالج کے وقت سے جانتا تھا، میری اچھی ان سے شناسائی تھی، جی جی، اور پھر میں جنرل سیکرٹری تھا صوبے کا، صوبے میں کافی کام کیا ہم نے، پھر پاکستان بھر میں دورے کیے ان کے ساتھ۔ ہمیں توقع تھی کہ وہ ایک تبدیلی لائیں گے ملک میں، اچھے پڑھے لکھے آدمی تھے، مڈل کلاس گھرانے سے تھے، اور ہماری شناسائی بھی تھی،
تو ہم نے کوشش کی کہ وہ اللہ کرے یہ پارٹی مضبوط ہو اور پاکستان میں ایک تبدیلی آئے. تو ہم نے انہیں پھر میں آزاد الیکشن لڑا 2002 کا. جی ہاں. کیونکہ ہمارا گروپ نے فیصلہ کیا کہ ہم آزاد لڑیں گے. جی بالکل. تو اللہ نے کیا میں کامیاب ہو گیا. جی پھر میں ساری پارٹیوں کو ساتھ کر کے ملا کے میں لیڈر آف دا اپوزیشن بن گیا. جی بالکل. اور میں نے بھرپور نمائندگی اپنے علاقے کی، اپنے صوبے کی ہر سطح پہ کی. اور 8 پارٹیوں کو اکٹھا کرنا بھی یہ میرے خیال میں یہ ایک ریکارڈ ہے کہ آزاد حیثیت سے کوئی اپوزیشن لیڈر بنے. اور پھر یہ تھا کہ ہزارے میں کبھی کوئی اس سے پہلے اپوزیشن لیڈر رہا نہیں تھا. نہیں رہا. اور میں بائی چوائس گیا تھا، میں وزیر بھی بن سکتا تھا، مجھے جماعت اسلامی والوں کی طرف سے آفر تھی. جی بالکل. لیکن میں نے نہیں جوائن کی. تو میں نے ترجیح دی کہ میں اپوزیشن میں ہوں. جی. تو ہم نے بڑی خوش اسلوبی سے اپوزیشن کو چلایا، اپوزیشن کو اکٹھا رکھا. اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی ایم اے کی، ان کے ساتھ بھی ورکنگ ریلیشن شپ ہماری ٹھیک رہی. صحیح. اور کافی کام بھی ہم نے علاقوں میں کیا. اب اور آپ کو یاد ہوگا کہ اسی دوران 2005 کا زلزلہ آیا. اس میں ہم نے 24 دن اجلاس جاری رکھا. جی بالکل. اور مجھے یاد ہے اس دوران میں گڑی ابھی بلا آیا، آپ کا یہاں اسکول گرا تھا. جی ہاں. وہ بچیوں کا بچی 75 بچیاں جو ہیں اس طرح دب گئی تھی. جی جی. اور یہاں ہی سے میں نے نوٹ کیا کہ مغلوں کے زمانے کی دیواریں کھڑی تھیں. جی. اور اتنی بڑی کروڑوں روپے کی بلڈنگ بنی ہوئی جو ہے وہ دب ہوئی، اور اس کے نیچے جو ہماری انجینئر کا شاہکار تھا تو وہ گر گیا. جی. تو اس کی وجہ سے پھر میں نے اسمبلی میں کافی شور شرابہ کیا اور ان آفیسرز کو جو اس وقت تھے ان کی فیلڈ پوسٹنگ بند کروا دی. جی جی. اسی طرح سے آپ نے وہ آپ کے سامنے سارا کچھ 25,000 حکومت نے معاوضہ مقرر کیا، جس سے اللہ کے فضل و کرم سے وہ میری تحریک تھی جس پہ وہ 1,75,000 ہوا. جی بالکل. تو اس طرح کے کام ہم نے اس دوران کیے، اور یہ بھی نہیں دیکھا کہ کون سا علاقہ ہے کون سا نہیں. ہم نے جنرل پبلک بلا امتیاز آپ نے پورے صوبے کی خدمت کی. میں کوئی تقریباً 4-5 دفعہ وزیر رہا. لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ممبر ہیں ان کا ویژن اپنے حلقوں کے اس میں محدود ہو کے رہ گیا. وہ جس حلقے سے ہیں اسے اپنی جاگیر سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی کو وہ صوبہ سمجھتے ہیں، اسی کو وہ مرکز سمجھتے ہیں. حالانکہ جو ممبر الیکٹ ہوتا ہے قومی اسمبلی کے لیے وہ پورے پاکستان کا ممبر ہوتا ہے. جی جی. اور جو صوبے میں الیکٹ ہوتا ہے وہ پورے صوبے کی نمائندگی کرتا ہے. لیکن ہم نے اپنے آپ کو محدود کر دیا کیونکہ ہم وہ ویژن نہیں رکھتے جو کہ ایک لیڈرشپ کا ویژن ہونا چاہیے. تو اب جو آپ نے یہ سوال کیا کہ ظاہر میں CUI میں ہوں اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے میں متاثر ہو کے شامل ہوں. وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ لیڈرشپ میں وہ ایک میچور اور کچھ ویژن رکھنے والے لیڈر ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ چونکہ میچور ہیں اور سیاست کو سمجھتے ہیں تو وہ اللہ کرے کوئی اچھی لیڈرشپ فراہم کر سکیں گے. لیکن میں زیادہ ترجیح جس بات کو دیتا ہوں، میں اس ملک کا شہری ہوں اور میری طرح یہاں پہ لاکھوں کروڑوں شہری ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہم نے غلط تصور لے لیا ہے کہ آپ کسی پارٹی کے کارکن کو دیکھیں تو وہ اپنے آپ کو صرف کارکن سمجھتا ہے اور اس کا لیڈر غلط کرے ٹھیک کرے وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، جو کہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ایک غلط بات ہے. اگر کوئی جس پارٹی میں آپ کی آواز نہیں ہے، آپ جس پارٹی میں اپنی رائے نہیں دے سکتے، آپ اگر کسی بات کو غلط سمجھتے ہیں تو اسے غلط نہیں کہہ سکتے اور ایک نعرے کے پیچھے خواہ مخواہ کے چل رہی ہوتی، تو میں سمجھتا ہوں وہ اپنے علاقے کے ساتھ، اپنے ساتھ، اس ملک کے ساتھ جو ہے وہ انصاف نہیں ہے.
تو میں اس میں بلیو کرتا ہوں کہ جس پارٹی میں آدمی کی آواز نہ ہو، جس پارٹی میں آدمی کی عزت نہ ہو، جس پارٹی میں اس کی آواز کو وقت نہ دی جاتی ہو، تو وہ لیڈر کی فالوئنگ ہوتی ہے، وہ کوئی پارٹی نہیں ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں اور میں یہ کہتا بھی ہوں، برملا کہتا ہوں کہ ہم پہلے شہری ہیں پھر کسی پارٹی کے کارکن. اور اب تصور یہ بنا دیا گیا ہمارے نوجوان طبقے میں کہ پہلے پارٹی کے کارکن ہیں اور پھر شہری ہیں، تو اس سے ہمارے مسائل جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں. تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے ایز ووٹر کہ کون سی سیٹ کے لیے کیسا آدمی فٹ ہے، خواہ وہ کسی برادری کا ہو، کسی ڈلے سے ہو، کسی طبقے سے ہو، لیکن وہ سمجھ تو ہو اپنے کام کو. کیونکہ ہم نے خود فیصلے گراس روٹ لیول پہ غلط ہم کرتے ہیں تو پھر اس کا خمیازہ ہم بھگتتے ہیں. جو پاکستان آج اس سچویشن میں ہے تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے کبھی ٹھیک انتخاب نہیں کیا. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ عوام جو ہے وہ ووٹ، اب وقت آ گیا ہے کہ ووٹ ان لوگوں کو دے کہ جو حقیقی معنوں میں عوام کی نمائندگی کا حق ادا کرنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتے ہوں. تو آپ سے میں نے لاسٹ ایک کوشچن کیا تھا کہ آپ JUI کے ٹکٹ سے الیکشن لڑیں گے، اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کیا PK 37 سے صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے یا NA 20 سے آپ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں؟ تو یہ ذرا بتائیے. میں تو جب بھی الیکشن ہوتا ہے جی، اکیلا آدمی تو الیکشن نہیں لڑ سکتا. صحیح. ان ساتھ دوست ہوتے ہیں، طلبگار ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے میں JUI کا ممبر ہوں. جی. انہوں نے مناسب سمجھا تو اور میں اس پوزیشن میں ہوا کہ میں الیکشن لڑ سکوں تو میں کوئی فیصلہ کروں گا. لیکن ہم ادھر ہمارا اپنے ڈلے جنبے دوست احباب ہوتے ہیں جو بڑا اثر رکھتے ہیں، اور وہ سارے ایک پارٹی میں ضروری نہیں کہ ہوں. تو میں جو تھوڑا بہت مجھے فیڈ بیک ملتا ہے، میرے دوست چاہتے ہیں کہ میرے ساتھی بھی چاہتے ہیں، اب میں پارٹی پالیسی بھی دیکھوں گا کہ وہ کیا حکم کرتے ہیں. ڈسپلن ہوتا ہے پارٹیز میں، وہ سننا پڑتا ہے. تو انہوں نے مجھے تو اس وقت تک جو مشورہ دیا ہے، انہوں نے کہا ہے 14 سے بھی لڑو اور PK 37 سے بھی لڑو. تو اب یہ میری تو گنجائش بھی نہیں ہے، مسکین آدمی ہوں. میں نے 5 دفعہ، میں اس ضلع سے کبھی کوئی 5 دفعہ وزیر نہیں ہوا، لیکن میں اپنی وسائل پہ میں بوجھ بنا رہا ہوں. جی بالکل. اور میری ٹریننگ یا میرے خاندان کی تربیت کا یہ اثر ہے کہ ہم نے کچھ بنایا نہیں ہے. تو میرے تو الیکشن لڑتی زیادہ تر میرے ساتھی دوست میری مدد کرتے ہیں، میرے کوئی اتنے اخراجات بھی نہیں آتے. تو میں اب دیکھتا ہوں کہ کیا سچویشن سوٹیبل ہے، تو سب سے مشورے کے بعد کوئی فیصلہ انشاءاللہ کروں. اچھا خان صاحب، کافی لمبی ڈیٹیل میں آپ سے بات ہوئی، بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور آپ کی دل کی باتیں سن کے. یقیناً جو ہمارے سننے والے ہیں وہ بھی بہت سارے ان کے ذہن میں بھی سوالات آ رہے ہوں گے. آپ مشرف کے دور میں بھی اپوزیشن لیڈر تھے شاید، اور اس وقت زلزلہ آیا، آپ نے بڑی ایفرٹ بھی کی جیسے آپ نے خود بھی فرمایا. تو جنرل مشرف صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. تو مختلف سیاستدان جو ہیں، مختلف جو پاکستانی عوام ہیں، ان کی اپنی اپنی رائے ہے. تو جنرل مشرف نے سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ دیا، اور اس کے بعد جو ہے اس نے زلزلہ جو متاثرین تھے ان کی بھی بڑی خدمات کی. جہاں ان کے یہ مثبت پہلو ہیں، وہیں پہ لال مسجد کے حوالے سے یا آئین شکنی کے حوالے سے یا اور بہت سارے اس طرح کے اقدامات ہیں جو تاریخ میں ہمیشہ جو ہے ایک نیگیٹو اقدامات کے طور پہ یاد رکھے جائیں گے. تو آپ اب وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، تو اب آپ ان کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ ان کی خدمات ایک طرف یا ان کے جو دوسرے اقدامات تھے لال مسجد والے، آئین شکنی والے،
تو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں ان سب چیزوں کو؟ دیکھیں جی، جب مشرف صاحب پریزیڈنٹ تھے تو میں صوبہ سرحد میں KPK میں مختلف جماعتوں کا اپوزیشن لیڈر تھا. جی جی مسلم لیگ نواز بھی تھی، جی پیپلز پارٹی شیرپاؤ بھی تھی، پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بھی تھی، ANP بھی تھی، آزاد گروپ بھی تھا. یہ سارے ہم اکٹھے تھے. جنرل مشرف صاحب ایز اے پرسن اچھے آدمی تھے، جی لیکن یہ ایک ہمیشہ سے کمزوری بھی ہے کہ کوئی جب مارشل لا لگتے ہیں تو کوئی جنرل صدر بنتا ہے، پھر ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اب میں سیاسی بن جاؤں، اور پھر وہ لوگوں کو ساتھ ملاتے ہیں، مختلف سیاسی جماعتوں کو ساتھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کبھی اس کے اچھے نتائج برآمد نہیں ہوئے. مشرف صاحب جب شروع میں آئے تھے، جب وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ منسلک نہیں تھے، ان کا احتساب کا مسئلہ بھی ٹھیک چل رہا تھا، کچھ نہ کچھ لوگوں کو ریلیف بھی مل رہا تھا، لیکن بعد میں سچویشن خراب ہو گئی. اور خراب کرنے والے بھی ہم خود ہوتے ہیں کہ مشرف صاحب ایک دفعہ ایک میٹنگ تھی پشاور گورنرز ہاؤس میں اپوزیشن لیڈر تھا، اور میں نے بڑی مشکل سے اپوزیشن کی مختلف جماعتوں کو ساتھ کیا، ملایا، تو انہوں نے وہ میٹنگ اٹینڈ کی. لیکن جب میٹنگ کے لیے ہم گئے تو آگے وہی لوگ بیٹھے تھے جو بے نظیر صاحبہ کے آگے بھی بیٹھتے تھے، جو نواز شریف کے آگے بھی وہی بیٹھے ہوتے تھے، جو اس سے پہلے بھی کوئی حکومتیں تھی، جو نیجو صاحب کی اس کے ساتھ بھی وہی بیٹھے ہوتے تھے. غرض یہ کہ وہی ایک طبقہ ہے کہ کوئی آ جائے اس کے آگے وہی بیٹھے ہوتی. تو اس پہ میں نے یہ بات بھی کی ان کی موجودگی میں سب کی کہ جی ہمیں تو بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، کیونکہ یہی لوگ ہر ایک پرائم منسٹر کے آگے بیٹھے ہوتے ہیں، ہر ایک صدر کے آگے بیٹھے ہوتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر ایک صدر کو یا وزیر اعظم کو جو ہے ایک طبقہ ہے جو ساری سیاسی جماعتوں میں ہے، وہ اسے پکڑ لیتا ہے. تو اس کے بعد کچھ صدر صاحب سے جب سیاسی وہ ہوئے تو ان سے کچھ غلطیاں بھی ہوئیں، وہ حالات بھی ٹھیک نہ رہے، ان کے فیصلے جوڈیشری کے بارے میں، لال مسجد کے بارے میں، وہ ہائی لیول ڈیسیژنز ہوتی ہیں جن میں کوئی ممبروں کو کنسلٹ نہیں کیا جاتا، لوگوں کو کنسلٹ نہیں کیا جاتا، کیونکہ وہ ایک نیم قسم کی ڈیموکریسی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ کوئی بھی خراب نہیں ہوتا، حالات خراب واقعات کی وجہ سے پھر خرابیاں آ جاتی ہیں. میں نے جو اپنی مختصر جو زندگی ہے جو میں نے سیاست کی ہے، اس میں میں نے اس وقت تک جو کوئی اچھا پرائم منسٹر یا وہ دیکھا ہے تو وہ محمد خان جن کے دور میں کچھ کام بھی ہوا، اور آج بھی جو آسٹیرٹی کی پالیسی انہوں نے خرچے کم کرنے کی، حکومتی خرچے کم کرنے کی جو انہوں نے کی، وہ اس وقت انہوں نے شروع کی جب انہوں نے بڑی بڑی گاڑیوں سے اتار کے جرنیلوں کو بھی اور وزیروں کو بھی اور سیکٹریز کو بھی اور اٹھا کے نیچے 1200 cc کی گاڑیوں پہ لا کے کھڑے ہوئے. اس وقت میں بھی وزیر تھا. اسی طرح اور گورنمنٹ کی اخراجات کی مدوں میں کمی لائی، ایک سادگی کا نظام لایا. پھر ان کا جو سٹانس تھا جنیوا ایکارڈ پہ، اوجلی کیمپ پہ، وہ برملا، حالانکہ وہ بھی ہینڈ پک وزیر اعظم تھے، لیکن انہوں نے بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا. اور پھر آپ دیکھیں کہ طول و عرض میں انہوں نے کچھ کیا بھی. ان کا 5 نکاتی نظام جو پروگرام تھا ڈیولپمنٹ کا، وہ بڑا اچھا تھا. آپ کی مانسرا بھی مستفید ہوا، گیس آئی، آپ کافی سارے پروجیکٹس کر سکے. اب میں سمجھتا ہوں کہ کچھ حالات اس طرح کی نہیں ہیں.
اس طرح کی سادگی نہیں ہے، اس طرح کی میچورٹی نہیں ہے. سیاسی جماعتیں آپس میں گتم گت ہے، ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کرتے. سیاسی پہلے ایک اخلاق کی زبان ہوتی تھی، اخلاق کا معیار ہوتا تھا. اب ایک دوسرے کو جب لیڈر گالیاں دیں گے تو عوام کے لیے کیا میسج آتے. اس سے ہماری نئی جنریشن جو ہے وہ خراب ہو کے رہے گی. اب یہ ہے کہ اسے ٹھیک کرنا موجودہ لیڈرشپ کا کام ہے. اور ہم لوگ جو الیکشن لڑتے ہیں، جو علاقائی لیڈرشپ میں جاتے ہیں، ہماری اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ لوگ جو ہے پرامن زندگی گزاریں، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کو برداشت کریں، بلکہ ہم نے تعصب کی ایک فضا پیدا کر دی ہے، گالم گلوچ کا کلچر فروغ دے دیا. ہم نے اس میں تباہی کر دی اور یہ اب بڑی مشکل ہے کہ یہ بڑی دور جا کے ٹھیک ہوگی. جی بالکل خان صاحب، کافی لمبی گفتگو ہوگی. آخر میں ایک چھوٹا سا سوال ہے لیکن شاید تھوڑا مشکل بھی ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ پاکستان کے اگر کوئی فیوریٹ آپ نے دیکھا ہے، وزیر اعظم کی بات کی تو جنیجو خان صاحب کی بات کی آپ نے، مامن خان جنیجو کی بات کی. تو ضلع مانسہرہ میں آپ بھی سینئر موسٹ پالیٹیشینز ہیں، لیکن ضلع مانسہرہ میں قاسم شاہ صاحب بھی اپنے دور میں بڑے مطلب نامی گرامی انہوں نے وزارت کی اور کام بھی کیے، ترقیاتی کام بھی کیے. اسی طرح سردار محمد یوسف صاحب کا نام بھی ہے، اسی طرح مزمل شاہ صاحب بھی سینئر سیاستدانوں میں آتے ہیں. تو اگر مناسب سمجھتے ہیں تو باقی اپنے حنیف خان صاحب بڑے نامی گرامی سیاستدان گزرے ہیں، تو اگر کمپیریزن کیا جائے تو کس کو آپ اپنا فیوریٹ سمجھتے ہیں؟ میں بخل نہیں رکھتا جی کسی سے. میں پاکستان کی ساری نیشنل لیڈرشپ کا احترام کرتا ہوں، اختلاف اپنی جگہ ضرور کرتا ہوں اگر مجھے کوئی بات پسند نہیں آتی. اور میں نے یہ ایئر مارک بھی نہیں کیا ہوا کہ فلاں ہی آدمی اچھا ہو سکتا ہے، دوسرا کوئی اچھا نہیں ہو سکتا. ہمارے ضلع کی جہاں تک تعلق ہے تو جنیجو صاحب کا دور اچھا دور تھا. اس میں قاسم شاہ صاحب مرکزی وزیر تھے اور اس سے پہلے وہ چیئرمین تھے ڈسٹرکٹ کونسل. انہوں نے کافی ترقی کی کام. اسی طرح اسی دور میں ہم لوگ صوبائی وزیر تھے، صوبائی اسمبلی کے ممبر تھے، ہم نے بھی اپنے علاقوں میں بڑی ڈیولپمنٹ کی. وہ ڈیولپمنٹ کا دور تھا. ایک دور آتا ہے نا جس میں بالکل کرتے ہیں. حنیف خان صاحب کا آپ نے ذکر کیا تو بھٹو صاحب کے ساتھ وہ مرکزی وزیر تھے. ہزارہ ڈویژن بنا، اس وقت وہی ہزارے سے مرکزی وزیر تھے. بھٹو صاحب مانسہرہ آئے، اعلان ہوا، ہزارہ ڈویژن بنا، ارتباط کا دورہ کیا. اس وقت لیڈرشپ بڑی اچھی لیڈرشپ. اور جب وہ اس سے پہلے چیف پارلیمنٹری سیکرٹری تھے حنیف خان صاحب، تو شارع ریشم نے جانا تھا سوات کی طرف سے، کیونکہ وہاں پہ والی صاحب وہ تھے. انہوں نے کوشش کر کے شارع ریشم جو ہے مانسہرہ کی طرف سے. اسی طرح کالجز جو تھوڑے بہت اس وقت بنے تھے وہ بھی کے ہاتھ سے بنے تھے. مانسہرہ ڈگری کالج اس دور میں بنا، اس کو پھر میری قرارداد میں سن 1985 میں وہ پوسٹ گریجویٹ کالج بنا، متفقہ قرارداد کالج. اسی طرح میری نظام میں بہتری آئی، ان چیزوں میں بہتری آئی. تو اس وقت تک اگر کمپیریزن کریں تو یہ 2-3 آدمی تھے جو انہوں نے 85-86 کے بعد یا وہ جو دور ختم ہوا تو پھر وہ ممبرز محدود ہو گئے. مطلب ہے وہ ایک وسیع تر سوچ سے غاری ہو گئے، اپنے اپنے حلقوں تک محدود ہو گئے، گلی نالی. اب میں یہاں ایک اور امپورٹنٹ بات آپ کو بتاؤں، یہ تو آپ نے پوچھا نہیں ہے لیکن وہی میں آخر میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو مجھ سے رہ گئی ہے تو آپ خود ہی کہ اس دن میرے سے کسی نے یہ ہزارہ ڈویژن کی تو بات میں نے کی
جی اب وقت آ گیا تھا کہ ہم مانسہرہ کے لیے بھی کوئی اسٹیٹس جی بالکل پیدا کریں، مانسہرہ اپ گریڈ ہو. مانسہرہ ایک بہت پرانی تہذیب ہے. جی مانسہرہ مانسہرہ ایک آبادی کے بڑا لحاظ سے امپورٹنٹ رہا ہے. مانسہرہ کے لوگوں نے یہ جو کشمیر کا حصہ پاکستان میں ہے، یہ بھی مانسہرہ کے لوگوں کی قربانی کی وجہ سے، جدوجہد کی وجہ سے. جی جی مانسہرہ کا ہمیشہ کردار سیاست میں بڑا نمایاں رہا ہے. تحریک آزادی ہو، کوئی بھی تحریک ہو، مانسہرہ ایک بڑا متحرک ضلع رہا ہے. اس کی لیڈرشپ بڑی مضبوط رہی ہے. جی اور مانسہرہ پھیلا بھی بہت ہے. کاغان ویلی 90 میل کی ویلی ہے. اس طرح ہماری سرن ویلی ہے، کوش ویلی ہے. اس طرح اس کے ساتھ تناول ہے، جی جی کالا ڈاکہ ہے. یہ پھر یہ ضلع مانسہرہ جو ہے یہ کوستان تک جاتا تھا. جی جی سن 1992 میں ہم نے آمادہ کیا وزیر اعلیٰ مرزا افضل خان صاحب کو. جی جی اور ہم نے اسے ڈویژن کا درجہ دیا ہے. یہ اب لیڈرز کہتے ہیں نا کہ بھئی ہم ہزارے کو صوبہ بنائیں گے. انشاءاللہ ہم بنائیں گے، کسی وقت یہ ضرور بنے گا. لیکن وہ جو ڈویژن بنا تھا، میں رہ گیا تھا اسمبلی سے. میں اسمبلی میں نہیں تھا. سن 1992 میں یہ نوٹیفائی ہوا تھا. اس میں افسرز کی پوسٹنگ نام دیے جا چکے تھے. میں ہار گیا. نواز لیگ والی ساری سیٹیں لے گئے جی اور نواز لیگ کی حکومت آ گئی. پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ڈویژن کو ڈی نوٹیفائی کروا، ختم کروا دیا. اور اب یہ میں اس بات پہ حیران ہوں. میں ایک نہیں تھا، یا جو ہار گئے وہ ہار گئے، اسمبلی میں نہیں تھے. لیکن یہ بھی تو مانسہرہ کی بھرپور نمائندگی تھی، مرکز میں بھی اور صوبے کی ساری سیٹوں پہ بھی. اور انہوں نے مانسہرہ کا وہ ڈویژن کا نوٹیفیکیشن جو ہے یہ کینسل کرواتے وقت یہ نہیں سوچا اب یہ صوبے کا ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو ہم ڈویژن اپنا جو ہے ضائع کر بیٹھے. جی جی تو میں یہ باتیں لوگوں کی نوٹس میں نہیں ہے. یہ اس لیے میں لانا چاہتا ہوں کہ اب پھر اس دن گورنر آیا ہوا تھا تو میں نے اسے کہا کہ بھائی بنا ہوا ڈویژن ہے، آپ تحصیلیں بنا رہے ہیں. اب یہ کاغان ویلی ہے جس کے ساتھ آپ دیکھیں گڑھی ابھی بلا بڑا شہر ہے. جی جی اس طرح تحصیل بالاکوٹ ہے. جی بالاکوٹ ہے اور بڑی وسیع ویلی ہے. یہ یہاں سے چھوٹے سے کام کے لیے بھی پھر بھی انہیں مانسہرہ جانا ہوتا ہے. جی ٹھیک بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کاغان ویلی یا ضلع بالاکوٹ تحصیل جو ہے اسے ضلع بنایا جائے. جی 3 تحصیلوں پہ مشتمل ہے، جی جی اسے ضلع بنایا جائے. اور مانسہرہ ڈویژن کا جو نوٹیفیکیشن ہوا تھا وہ نوٹیفیکیشن بحال کیا جائے. یہ کام ہے کرنے کے. پھر اس طرح کے ہمارے بچے بے روزگار ہیں، ہم مارے پھرتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے رہتے ہیں. ہم نے یہاں پہ یونیورسٹی بنائی. سید افتخار حسین شاہ گورنر تھے، میرا کزن جو ہے ان کے ساتھ سیکرٹری تھا. جی بالکل سیکرٹری ٹو گورنر. اور پھر ہم نے ڈسٹرکٹ کونسل میں اعظم سواتی تھا، میں تھا. ہم نے کوشش کی وہ یونیورسٹی بن گئی. اس میں بڑی ایک میجر عبدالسلام صاحب تھے، انہوں نے اس میں بڑی کوشش کی ہماری ہے، بلکہ انہی کی تجویز تھی کہ یہاں پہ اس سے روزگار بھی آیا، اس سے تعلیم کا ماحول بھی اچھا ہوا. اس طرح اب یہ فارسٹ کا خطہ ہے ہمارا علاقہ، فارسٹ کا خطہ ہے. اور یونیورسٹی جو ہے جہاں یہاں ہونی چاہیے اس کے بجائے کہیں اور ہے. تو میں نے یہ پرویز کھٹر وزیر اعلیٰ تھے، میرے پاس سم آئے تھے، تو میں نے وہاں کہا تھا انہوں نے اس کا ڈائریکٹو بھی دے دیا تھا. جی اور یہ فارسٹ یونیورسٹی یہاں ہو جاتی ہے، ہمارے بچے اس میں ملازم ہوتے ہیں. جب تک ادارے نہیں بنیں گے تو روزگار بھی نہیں آئے گا. اسی طرح یہ ہمارے کھمبا تو مل جائے گا ہمیں کہیں نہ کہیں سے، لیکن یونیورسٹی تو ایک وقت ہوتا ہے.
تو یہ فارسٹ یونیورسٹی کیمپس کا میں نے انہیں کہا، کیونکہ پی ایف آئی یہاں پہ شنکیری میں بیسڈ ہے اور جنگلات ہیں ہر طرف۔ اسی طرح پھر مارسرا میں میڈیکل کالج نہیں ہے، اس کی بھی ڈاڈر کے مقام پہ فیزیبلٹی ہوئی ہے، بنی ہوئی ہے۔ اسی طرح میں تو اس بات کو چھپاتا نہیں ہوں کہ میں کہوں میں فلانی پارٹی میں ہوں، دوسرا فلانی پارٹی میں، ہماری پارٹیاں ہیں یہ ساری، جی جی یہ ہم لوگوں ہی کی پارٹی ہیں، کوئی بھائی ایک پارٹی میں، کوئی دوسری پارٹی میں، غرض جو ہے وہ کام سے ہے۔ جس طرح اب میں نے سن 1992 میں پکھل کے لیے ایک بڑا پروجیکٹ سندھ رائٹ بینک کنال کے لیے بجٹ میں اسے لایا، اسے فنڈ نہیں کر رہے تھے، تو پرویز خٹک کا میں مشکور ہوں جی جی کہ اس نے سم آیا میرے پاس، ہم نے مطالبہ کیا اور اس نے اسے فلی فنڈ کر دیا، آج اس پہ کام جاری ہے۔ اور میں اس بات کی وہ کو پسند نہیں کرتا کہ وہ میرا پروجیکٹ نہیں ہے، ہم سب کا پروجیکٹ ہے، لیکن یہاں پہ کریڈٹ لینے کے لیے اب جنیجو صاحب کا 5 نکاتی پروگرام تباہ ہوا، کس وجہ سے اسمبلی ڈیزالو ہو گئی، دوسرے جب آئے انہوں نے وہ منصوبے چھوڑ دیے۔ تو اس طرح حکومتیں بدلنے سے یہاں پہ یہ نقصان بھی ہے۔ تو میری یہی گزارشات تھیں جو بہت بہت شکریہ جی آپ کا، اور سب سے جو اہم پوائنٹ آج آپ نے ریز کیا کہ تحصیل بالا کوٹ کو ضلع بننا چاہیے، اور جو مانسر ہے جیسے اس کو 1992 میں جو ہے وہ اس کو ڈویژن کا درجہ دیا گیا تھا، اس کو نوٹیفیکیشن کو دوبارہ بحال کیا جانا چاہیے، اور تناول کو بھی ضلع کا جو ہے درجہ دینا چاہیے۔ بہت شکریہ سر، اگر کوئی اور دوست سوال کرنا چاہے تو ٹھیک ہے جی، جی شکریہ جی۔ ٹھیک۔